الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ عزیزان محترم، عزیز بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا اور حضور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں پیدا فرمایا، اور فضل یہ ہوا کہ اس نے ہمیں پھر ایک بار رمضان جیسے بابرکت مبارک مہینے سے نوازا۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں فرما رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پچھلی نشست میں ہم 5 آیتیں پڑھے اور ان 5 آیتوں کی تفسیر بھی بیان کرے، تفصیلاً و شرحاً گفتگو بھی ہوئی۔ اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہ رہا ہے، کیا بولنا چاہ رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں۔ آج کی ہماری آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ بے شک وہ سب ہدایت کے اوپر ہے اور وہ سب فلاح یاب ہے، یعنی کامیاب ہے۔ کون وہ لوگ ہیں؟ جو لوگ مولا کو بن دیکھے ایمان لائے اور مولا کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا۔ عطا کرنے کے اندر کیا کیا ہے؟ زندگی، مال و دولت، خوشی، طاقت، علم، جو کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا اس کو اللہ ہی کے راستے میں صرف کرنا۔ ویسے بندوں سے اللہ رب العزت محبت کر رہا ہے اور ویسے ہی بندوں کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی سب کامیاب ہے۔ اب دیکھیں گے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مطلب یہ کیسی کامیابی ہے؟ یہ دنیاوی کامیابی جیسی کامیابی نہیں ہے، یہ ایک ایسی کامیابی ہے جو ہم ذہن میں بھی نہیں لا سکتے، درک نہیں کر سکتے، ویسی کامیابی ہے یہ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کیسی کامیابی ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں جب آپ تلوار لے کر جایا کرتے تھے تو صرف اور صرف آپ کا ایک ہی مقصد ہوا کرتا تھا کہ مولا مجھ سے راضی ہونا۔ حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو ہے، خیبر کے وقت جب آپ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیے تھے اس کی جگہ سے، تو ان کا بھی قلب کے اندر یہی مقصود تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہونا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی جمال جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تکالیف سہا کرتے تھے، ان کا بھی یہی مقصد تھا اور یہی ہدف تھا ان کا کہ اللہ مجھ سے راضی ہونا۔ ہم یہ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ رمضان میں ہمیں کیا مقصود ہے؟ تراویح اور تہجد میں ہمیں کیا مقصود ہے؟ تلاوت میں ہمیں کیا مقصود ہے؟ زکوٰۃ کے اندر ہمیں کیا مقصود ہے؟ عید کی نماز اور نوافل کے اندر ہمیں کیا مقصود ہے؟ یہی کہ اللہ ہم سے راضی رہنا، اللہ ہم سے راضی ہو جانا۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، بات سمجھنے کی ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرنا یہ اور ایک بات ہے، اللہ ہم سے محبت کرنا یہ اور بات ہے۔ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں اسی لیے تو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں اسی لیے تو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں اس لیے کبیرہ گناہ کو ترک کر رہے ہیں، اس لیے ہم حرام چھوڑ رہے ہیں، حلال اختیار کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں بڑوں کا،
تعلیم دے رہے ہیں قرآن مجید کی اور تعلیم اخذ بھی کر رہے ہیں قرآن مجید سے. ہمیں اللہ سے محبت ہے. سوال یہ ہے کیا اللہ بھی آپ سے محبت کرتا؟ کیا اللہ بھی آپ سے محبت کرتا؟ عزیزان محترم یہ سوال ہوا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے؟ اگر ہم اللہ کی محبت چاہ رہے ہیں تو کیا کرنا؟ تو اللہ رب العزت کلام پاک میں فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ آیت ہے. فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان سے اللہ رب العزت اے حبیب آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ہر آن تمہارا مولا تکتا رہے اور تم مولا کی عبادت میں مصروف رہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو اختیار کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ تم میری اتباع کرو. اتباع مطلب کیا؟ ہمارا چلنا پھرنا رسول اللہ جیسا رہنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی اللہ جیسا رہنا، ہماری گفتگو جس کے ہاتھ کے اوپر ہم ایمان لائے اس جیسی رہنا، سر تاپا قدم نہج رسول میں مغروق رہنا، ہمارا لباس حرام لباس نہیں رہنا، ہمارا چلنا پھرنا سنت کے مطابق رہنا، حتیٰ کہ پیر گھر کے اندر رکھتے وقت وہ بھی سنت کے مطابق رہنا، پانی پیتے وقت وہ فعل بھی سنت کے مطابق رہنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہی ہے کہ اگر اللہ کی محبت تم سب چاہتے ہو تو پس میری اتباع کرو. تو کیا ہوگا بھائی؟ رزلٹ کیا آئے گا؟ اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ تو آگے کی آیت میں وہی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تم سے محبت کرے گا. جب اللہ سے آپ محبت کر رہے ہیں، اللہ آپ سے محبت کر رہا، تو مقصود جو تھا قرآن نازل ہونے کا، رمضان دینے کا، تراویح میں ٹھہرنے کا، پورا مکمل ہو گیا. اگر کوئی یہ بول رہا کہ نہیں سنن کو میں ترک کر دوں گا، اچھے لہن میں قرآن پڑھوں گا، سنن کو میں چھوڑ دوں گا، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ میں گزروں گا، تو اللہ کے اوپر ہے. وہ اللہ چاہے تو دوزخ میں ڈالے، چاہے جنت میں ڈالے. اور یہاں پہ ایک اللہ رب العزت فرما رہا وہ جو لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری پیغمبر ہیں پھر بھی انکار کر رہے ہیں. تورات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کھلی کھلی نشانی بیان ہوئی تھی. ایک واقعہ ذہن میں آ رہا، وہ بول دے تمہیں، آپ کو بھی سمجھ میں آتا کہ تورات آخر تھی کیا، انجیل آخر تھی کیا. ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، طب اول الحمیری، احادیث کی کتاب کے اندر اس کا نام ملتا. کعبے کے اوپر جب ہم غلاف دیکھتے نا، پہلے نہیں تھا وہ غلاف ایسا. وہ طب اول الحمیری حضور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کا دادا تھا. دادا وہ طب اول الحمیری، اس کی بادشاہت جو ہے کم از کم کئی ممالک کے اوپر مشتمل تھی. اس کی بادشاہت بہت بڑا بادشاہ تھا، عیسائی تھا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی پیدا نہیں ہوئے جب کا بادشاہ ہے. وہ طب اول الحمیری کیا کرتا کہ دل کے اندر خیال لاتا کہ چلو بھائی میں پوری دنیا گھوموں گا، مقدس مقامات پہ جاؤں گا، جو جو مقدس ہے پورے مقدس مقامات پہ جا کے ٹھہروں گا. وہ طب اول الحمیری لے کے چلتا اپنی فوج کو. کم از کم 40 سے زیادہ پادریاں رہتے اس کی فوج میں، یعنی کہ جو انجیل جانتے ہیں ان کو بولتے پادری. انجیل تورات جو جانتے ہیں، عالم جو رہتے انجیل تورات کے، ان کو بولتے پادری. 40 سے زیادہ علماء، عیسائی علماء اس کی فوج میں تھے. کئی مقامات پہ گیا، بیت المقدس گیا، عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے وہ جا بھی گیا، حضور سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ وہاں پہ بھی گئے. اب بچ گیا کعبہ.
काबे को गया। जाते कि वहां पे काबे में ऐसे लोग थे कि बादशाह आ रहा बोल के बोले तो वो लोग ठहर के इस्तकबाल नहीं करे उसका। बड़ा बादशाह था। अब उसको दिल को तकलीफ हुई कि भाई इतना बड़ा मैं बादशाह हूँ, सोना जवाहरात आते वक्त लुटा लेते और ये लोग मेरा अदब नहीं कर रहे। दिल में इरादा करा के काबे को कुछ मैं कर दूंगा भाई, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब वो थोड़े दिन गुजरे ही नहीं, उसको पीठ के ऊपर फोड़ा हुआ, लेट गया पलंग के ऊपर। लेटने के बाद हुआ ये कि कई हुकामा आए, हकीम आए, उस वक्त के जो डॉक्टर्स थे, आके देखे कि ये कम नहीं हो रहा भाई, क्या हुआ। तो एक हकीम जो है ईसाई था उसके अंदर जानने वाला, आके कान में बोला कि आप किसी बड़ी मुकद्दस जगह की बेअदबी करे साहब, जिसकी वजह से आपको ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तकलीफ पहुंच रही। तो बोलता कि दिल के अंदर ख्याल आता कि हाँ हाँ मैं ऐसा बोला था काबे को, दिल में तौबा कर लेता, थोड़े दिन के बाद वो कम हो जाता, शिफा हो जाता। तो जब उसको शिफाया भी नसीब होती मौला के तरफ से, तो गिफ्ट के तौर पे वो पहली मर्तबा एक ऐसा इंसान है जो काबे के ऊपर गिलाफ लटकाता, जिसकी सुन्नत अभी भी चल रही। सबसे पहले वहां पे काबे के ऊपर गिलाफ नहीं चढ़ाए थे कोई भी, सबसे पहले तिब्बे अव्वल अल हिमयरी जो कि काबे के ऊपर गिलाफ चढ़ाया। अजीजा ने मोहतरम, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। तो गुजरते गुजरते वो 40 जो पादरियां थे मदीने से गुजरे, वहां पे भी नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का गुजरने हुआ, ना सिद्दीक अकबर पैदा हुए, ना फारूक आजम, ना जुन्नूरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, ना बाबुल इल्म हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, कोई भी पैदा नहीं हुए, ना बेइज्जती नबी हुई, कोई नहीं आए। तो वो पादरियां जो है जाके उलमा देखे कि हम यहां से नहीं हटते साहब, बादशाह को बोल दिया हम यहां से तो नहीं हटेंगे। बादशाह बोलता आखिर क्या माजरा है भाई, आखिर तुम लोग क्यों नहीं हटना चाह रही। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारी जो मुकद्दस किताब है इंजील जलील, वो तौरात अजीम, उसके अंदर यहाँ के पत्थरों का जिक्र है कि जहाँ पे आखिरुज़्ज़मा आएंगे खातमुन नबिय्यीन, वहाँ के पत्थर ऐसे रहेंगे, वहाँ के दरख्त का पत्ता ऐसा रहेगा, नहर ऐसा जाते रहेंगी और मट्टी के अंदर से ऐसी खुशबू आएंगी। तो जो जो मौला तौरात में इंजील में बयान करा वो सब यहाँ है, यानी खातमुन नबिय्यीन यहाँ पे आके ठहरेंगे, अब यहाँ से नहीं हटते। तो तिब्बे अव्वल अल हिमयरी सुन के बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है। वो उलमा बोलते हाँ ऐसी है, ठीक है यहाँ पे एक घर बनाओ। घर बनाते, वहां पे 2 फ्लोर का घर रहता। घर बना के क्या करते, उनके एक बेटे रहते, उसको खत लिखते खत लिख के एक अजीब तरीके का कुफल डालते तिब्बे अव्वल अल हिमयरी, और उसके ऊपर लिखते कि आखिरुज़्ज़मा जब आएंगे नहीं, तुम्हारे बेटे को देना, ये उसको बोलना अगर तुम्हारा बेटा है तो उसको देना। और एक खत लिखते उसके अंदर उन आखिरुज़्ज़मा नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम जब आएंगे तो उन्होंने खोलना, ये खत कोई नहीं खोलना। तो बहरहाल तिब्बे अव्वल अल हिमयरी का गुजर हो जाता, इंतकाल हो जाता, विसाल हो जाता उनका, फिर उनके बाद उनके बेटे का हो जाता, फिर उनके बाद उनके बेटे का हो जाता। होते 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 नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का दौरे मुबारका आता। नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत करते। हिजरत करने के बाद सब जने बोलते आप हमारे घर में ठहरिए, आप हमारे घर में ठहरिए, आप हमारे घर में ठहरिए। तो नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम जैसा वाकया बहुत मशहूर है कि ऊंटनी को छोड़ते, ऊंटनी जाके हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर कने ठहरती। तो अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो खत लाके देते। आप अब तक कोई खोल के नहीं पढ़ा था उसको। बोलते कि हमारे जद्दे अमजद जो बादशाह थे ना, उन्होंने ये खत दे के गए और इसके ऊपर खुल्लम खुल्ला लेके हुआ है कि आप ये खत खोलना पढ़ना। अजीजान मोहतरम, बुजुर्ग और दोस्तों, कहने की बात, गौर फिक्र करने की, सुनने की ये है, नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम वो लेटर को खोलते, खत खोलते, आप खोल के देखते कि आखिर इसके अंदर क्या लिख के गए इन्होंने। उतने साल पुराना खत है, कुछ तो रहेगा, मोहब्बत से लिखे। देख के ये बोलते कि मैं आप पे ईमान लाया, आपका कलमा क्या रहेगा नहीं मालूम, मैं आप पे पहले से फिदा हो गया, आप जो बताएंगे नहीं मालूम मेरे को, क्या बताएंगे, पहले मैं ईमान ला लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद क्या कलमा रहेगा नहीं मालूम, ला लिया हम ईमान। मेरे तरफ से ये घर जो है आपके वास्ते हदिया है। ये घर जो
जो घर करने जाके हुजूर सैयदुना नबी अलैहिस्सलात तस्लीम की ऊँटनी ठहरी थी, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ रहे थे कि हुजूर मेरे घर में तशरीफ ला रहे, नहीं नहीं, हुजूर खुद के घर में तशरीफ ले गए। वो बना के गए थे उनके दादा नबी अलैहिस्सलात तस्लीम के लिए, उनको मालूम हुआ था कि यहाँ पे आके नबी अलैहिस्सलात तस्लीम ठहरेंगे। ये है मोहब्बत नबी अलैहिस्सलात तस्लीम। यानी कि हम अगर मोहब्बत में गर्क होकर कोई काम कर रहे कि इससे ये सुन्नत इख्तियार करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी रहेगा, तो ऐसे दर्जात अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा रहा वो लोगों को। देखिए आप कैसी सआदतमंदी है कि पहले हालांकि इंजील है, तौरात है, मालूम हो गया नबी अलैहिस्सलात तस्लीम आने वाले हैं, वहां पे गए आप, ठहर के क्या करे, घर बना दिए, दे दिए अल्लाह की रजा के लिए। ये एक है। और दूसरे ऐसे कैसे है, देखो आप आके क्या बोल रहे, ये कंकरियों क्या है, जरा बोलो तो सही, पहचाने होंगे किसके ताल्लुक से बोल रहे, अबू जहल, वक्त का गवर्नर। क्या बोलता कि एक मर्तबा जो है शीब अबी तालिब मुसलमानों को ले जाके कैद कर देते एक घाटी में। मुसलमान पूरे बैकाट भाई, ना लोगों से लेना ना खरीदना, कुछ आना नहीं, कुछ जाना नहीं लोगों की तरफ। मुसलमान ऐसी तकलीफ उठाए, बोलते कि वहां पे अबू जहल हुजूर नबी अलैहिस्सलात तस्लीम रात में तिलावत करते थे, आके खामोश सुनता था, अच्छी दिखती थी तिलावत। उसके जैसे दो जने आके ठहर के चोरी से सुन रहे थे नबी अलैहिस्सलात तस्लीम की तिलावत। देखो हालांकि तकलीफ दे रहे मुसलमानों को, चोरी छुपे तिलावत सुन रहे। सुबह जाते जाते मिल गए तीनों। अबू सुफियान, जब ईमान नहीं लाए थे आप, और एक कोई सहाबी रसूल थे, एक अबू जहल था। अबू जहल बहुत होशियार था, बोले तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तुम लगा मुसलमान हो गए क्या, डरा के पूछ रहा हूँ। अबू सुफियान क्या बोले, नहीं नहीं नहीं। तो अच्छा अबू सुफियान बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हैं। अबू जहल को पूछा पलटा के तुम यहाँ क्या कर रहे हैं। अबू जहल बोला मैं कोई आ रहे क्या देखने आया। अबू सुफियान बोले हम लगा भी वही करने आए। तो तीनों में से जो एक सहाबी रसूल थे जल्दी ईमान लाए, उन्होंने अभी ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने बोले कि ठहर ठीक है आज आगे कल नहीं आना, चले गए। वैसी दूसरे दिन फिर मिले तो सहाबी रसूल बोलते कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो बोल रहे सच है, हक है, फिर भी ईमान क्यों नहीं ला रहे हम। ये बात बड़ी गौर करने की है। अजीजान मोहतरम, ये हदीस तो अभी पूरी है। मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि हमें मालूम है सुन्नत के ऊपर अमल करने से फलायाब होते, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हम। हमें मालूम है ज़कात देने से माल बढ़ता, रोजे रखने से घर में बरकत आती, तिलावत करने से बरकत का नुज़ूल होता, फिर क्यों नहीं कर रहे हम। आगे यही अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा कि वहां पे तिलावत नहीं थी तिब्बे अव्वल अल-हिमयरी के जमाने में, फिर भी दिल तमानुस हुआ कि आज तक उनकी सुन्नत जिंदा है। नबी अलैहिस्सलात तस्लीम जाके उनके घर में ठहरे, जो नबी अलैहिस्सलात तस्लीम का खुद का था। तो वैसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत बोल रहा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और सुन के समझ के सब करके फिर भी ईमान नहीं ला रहे, उन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे फरमा रहा इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। क्या बोल रहा अल्लाह, ए मेरे हबीब, जो लोग इनकार कर रहे हैं, कहीं का इनकार कर रहे हैं, बजाते अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनकार नहीं कर रहे, वो लोग अल्लाह को मान रहे हैं, अल्लाह है बोल के। मूसा अलैहिस्सलाम की किताब नाजिल हो गई, यहूदियत और नसरानियत क्या करती, अल्लाह को अल्लाह जानती, पर रिसालतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके मुनकिर होते वो लोग। नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का इनकार है। इन्नल लज़ीना कफरू, जो लोग कुफ्र कर रहे, बराबर है कि आप उन्हें डराए या ना डराए, वो लोग ईमान लाने वाले नहीं है। वो लोग ईमान लाने वाले नहीं है। क्यों नहीं? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। क्योंकि उनके दिलों के ऊपर अल्लाह मोर मारा, उनके कानों के ऊपर अल्लाह ने मोर मारी, और उनकी आंखों के ऊपर अल्लाह ने पर्दे रखे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, यही तो दर्दनाक अज़ाब है। यहाँ पे एक बात गौर करने की है। एक देखेंगे कि एक गुलाम है, एक बादशाह है। दुनिया बोलती है कि गुलाम का मर्तबा छोटा है, बादशाह का मर्तबा बड़ा है। नहीं, बराबर यही है। गुलाम का मर्तबा छोटा रहता, बादशाह का मर्तबा बड़ा रहता। पढ़े लिखे का मर्तबा बड़ा रहता, जो अनपढ़ रहता, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसका मर्तबा छोटा रहता। पर जिसके सीने में ईमान आ गया उसका मर्तबा, मकसूद यही है बता बयान करने का अल्लाह रब्बुल इज्जत को, के बिलाल बिन रवाहा हजरत सैयदुना जमाल जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम,
सीने में ईमान आ गया, रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु में शामिल। यहाँ पे अबू जहल मक्कतुल मुकर्रमा का गवर्नर उस वक्त का, देखिए आप, अबू जहल बोल रहे उसको, जाहिलों का बावा, इसका मतलब ये है अजहल। यानी कैसा जहल है कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कुरान सुना रहे, कुरान बता रहे, वही का नुज़ुल हो रहा, दौरे मुबारक पाया, फिर भी ईमान नहीं लाया। कितनी बड़ी जहालत लानत भरी जिंदगी है। क्यों? पर अल्लाह रब्बुल इज्जत, वही तो खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने दिल बंद कर दिया, इसलिए तो बजात नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को नहीं दे सक रहा। नाम उमर है, असल नाम अबू जहल का उमर है, लेकिन मशहूर अबू जहल से इसलिए हुआ कि कलिमा तय्यबा का नुज़ुल हो रहा मक्कतुल मुकर्रमा में, फिर भी नहीं पढ़ सक रहा उसको। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाली जिंदगी नहीं मिली उसको। अबू जहल खता, उसके दिल के ऊपर कलमा दाखिल नहीं हो रहा, उसको दिल के कुरान मुबारक अंदर दाखिल नहीं हो रही, लग के चल जा रही वापिस। अला को वाला समईहिम, कानों से सुन रहा हदीस मुबारक, हदीस मुबारक, फिर भी ईमान नहीं ला सक रहा। शक्के कमर जैसा एक जिंदा मोजिजा है, मैंने जिंदा मोजिजा है। हुजूर सैयदुना ईसा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का एक बहुत बड़ा अच्छा जमाना था। हुजूर सैयदुना ईसा नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के दौर में कुछ लोग काफिर क्या करे थे, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। तो बोले कि हाँ मुर्दों को तो जिंदा कर रहे। तो एक 7 दिन या 7 घंटे पहले एक बुड्ढी का विसाल हुआ था, उस वक्त ज़ईफा का, उसका जनाजा लेके जा रहे थे लोग मैयत। ईसा अलैहिस्सलाम क्या करे, जिंदा कर दिए। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, लोगों दोनों के दरमियान कुछ मामला तय हुआ था होगा, इसलिए इन्हों जिंदा कर दिए। तो बोले कि आज क्या? ईसा अलैहिस्सलाम बोले ठीक है, आप कहाँ लेके जाते लेके जाओ, मैं वहां पे जिंदा कर देता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से। तो अजीज़ान मोहतरम वो लोग लेके गए हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बेटे की मजार के पर। इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम से भी पहले पैदा हुए नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम के बेटे हजरत साम, वहां लेके गए। वहां लेके जाके क्या करे कि इनकी मजार है, इनको उठाओ तो सही। हुजूर सैयदना ईसा नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम क्या करे, कुम बिइज़्निल्लाह बोल के उठा दिए। उनका कद मुबारक बहुत लंबा था और हुजूर सैयदना ईसा नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का कद छोटा था। उन्होंने देखे कि आप कौन है, पूछे हजरत साम। उन्होंने बोले मैं ईसा रूहुल्लाह हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। उन्होंने बोले कि मेरे को वापस डाल दो, मेरे को तकलीफ बहुत होती फिर वापस जाने में। बात दोनों के दरमियान थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, वापस कर दिए। तो वो लोग जो थे ये देख के भी ईमान नहीं लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब दिल बंद कर देता तो ऐसे मामलात आते। हजरत साम व हजरत ईसा से ज्यादा मुबारक जियारत नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की है। ईसा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम से भी ज्यादा बढ़ के हजरत सैयदना हुजूर नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जियारत मुबारक। उनको देख के कई हादिस में मिलता है कि एक जानवर आया, आपको क्या करा, शिकायत करा, एक गोड़फोड़ जब वो आके आपके मदसना बयान करके गई। जानवर जान रहे कि नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम है, ये अबू जहल है। नहीं, अब बताइए अजीजान मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें मालूम है कि सुन्नत क्या है। हम अपने दिल से पूछना है कि ये साल कितना मिसवाक इस्तेमाल करें, हम कितने नवाफिल की कसरत करें, कितना सुन्नत बोल के अमल करे। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम, हम जुम्मे को जुम्मा जाते, बयान कर सुनते आते, शब कदर भी आएंगी, हम जाएंगे, सुन लेंगे, आएंगे, एतकाफ में भी बैठेंगे। अब जैन मॉडल स्कूल की तरफ से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे भाई को जो है बरकतें और सआदतें नसीब फरमाए, हुजूर नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का दीदार मुबारक नसीब फरमाए मरने से पहले उनको। उनकी भी कोशिश यही है कि दीन आगे बढ़ना, ये इसलिए तो रखा गया है। अब ये भी सुनेंगे हम, अमल क्या करेंगे। अमाल का जब अल्लाह रब्बुल इज्जत दरवाजा खोलेंगा तो सब आसान हो जाएगा। उलाइकुमुल मुफ्लिहून में हम भी शामिल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम, कानों के पर सुनेंगे, हम अहादीस सुनेंगे, याद करेंगे, बड़े बड़े आलिम बन जाएंगे, बुखारी भी खत्म कर लेंगे, पर अमल व अला समईहिम व अला अबसारिहिम, उनके आंखों के सामने पर्दा है। यानी कैसा है, जवानी के अंदर एक नौजवान ये सोचता है कि मैं कभी बुरा नहीं होऊंगा, एक अमीर ये सोचता है कि कभी मैं गरीब नहीं होऊंगा। यही हो अबसारिम गिशावा, पर्दे हैं आंख के पर। क्या पर्दे है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात नहीं होगी, ये समझ रहे, हालांकि हकीकत कुछ और है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, यही तो दर्दनाक अजाब है। जिंदगी मिली थी कलमे वाली, उसको सर्फ नहीं कर सके हम।
اور آگے اللہ رب العزت یہ بربارا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. مکۃ المکرمہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 دشمن تھے، ایک مشرک ایک کافر، بس 2. مدینہ المنورہ میں جب گئے 3 ہو گئے، اس کے اندر ایک منافق بھی داخل ہو گیا. منافق مطلب کیا بول کے بولے تو انہیں بولتا میں ایمان والا ہوں، میرے طرف آپ ذرا توجہ فرمائیے بولتے. اچھا حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے طرف توجہ فرما کے پوری بات بولتے، پھر کیا کرتا جا کے یہودیوں سے مل کے بولتا میں آپ کا ہی ہوں. یعنی ایک کھلا بات یہ ہے کہ گھریلو دشمن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں آ کے بیٹھنا، پھر واپس جا کے یہود و نصارہ سے مل کے بولنا کہ ہم آپ کے ہیں، انہوں ایسا بولنا چاہ رہے ہیں، انہوں ایسا آگے کام کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت وہی فرما رہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے، ہمارا ایمان 5 نمازوں پہ ہے، ہمارا ایمان حج کے اوپر ہے، ہمارا ایمان زکوٰۃ کے اوپر ہے، ہم اللہ کو چھاڑنے والے ہیں، تو اللہ بول رہا کہ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں کیوں بول کے بولے تو وما ہم بمؤمنین، لوگ مومن ہی نہیں ہیں. مومن مطلب کیا کہ وہ لوگ کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا. یہ بیان کرنا چاہ رہا اللہ رب العزت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بہت خطرناک تھے یہ لوگ منافقین. بولتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، بولتے کہ نماز ہم پڑھنے آ رہے، سب کرنے آ رہے، کیسا پہچانیں گے لوگ کافر مشرک ہے؟ نہیں، چھپ کے عمل کر رہا پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیٹ پیچھے عمل کرنا، تکلیف دینے کی کوشش کرنا امت مسلمہ کو. یخادعون اللہ والذین آمنوا. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ رب العزت کو. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو بھی دھوکہ دے رہے. کیا دھوکہ دے رہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نیک عمل کرتے جا رہے ہیں. ہمیں اس کے اندر کیا نصیحت حاصل ہے؟ ہم نیک عمل کرتے جا رہے، نماز پڑھتے جا رہے، روزے رکھتے جا رہے، حج کرتے جا رہے، زکوٰۃ دیتے جا رہے، سب کرتے جا رہے، پر کیا کر رہے؟ گھر میں تکلیف دے رہے، گھروں میں حقوق ادا نہیں کر رہے، احباب کے ساتھ صحیح نہیں ہے. اچھا احباب کے ساتھ بھی صحیح ہے، حقوق بھی ادا کر رہے آپ، مکروہ اور حرام کاموں کو ترک نہیں کر رہے. ایمان اس لیے لاتے نا بھائی. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں پورے کا پورا اللہ رب العزت کو بیچ دے رہا ہوں. جو کچھ اللہ رب العزت کہیں گا وہ احکامات میں اپنے پر جاری کروں گا. آپ کا دل اب کیا ہے؟ فجر کا وقت ہو رہا، آپ کے دل میں یہ آ رہا، آپ کا بدن یہ چاہ رہا کہ آپ اچھے طریقے سے سو جاؤ، یہ آپ کی خواہش ہو رہی. ایک طرف ہے اللہ رب العزت کا حکم کہ نہیں، کھڑے ہونا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، آپ خود کے نفس کا حکم ہے. دونوں میں سے آپ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ ترجیح اللہ کو دینا ہے، یہ سب کا جواب ہے. دے رہے کس کو؟ وہی یخادعون اللہ والذین آمنوا. کیا کر رہے؟ کلمہ پڑھ کے اللہ رب العزت اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ دھوکہ نہیں دے رہے، پکڑ اپنی خود کی جان کو دھوکہ دے رہے، اور ایسا دھوکہ دے رہے کہ وہ لوگ خود کو نہیں جان رہے کہ میں خود کی ذات کو دھوکہ دے لے رہا ہوں. وما یشعرون. کیوں ایسا ہو رہا بول کے بولے تو اللہ رب العزت فرما رہا ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایک مرض ہے. فی قلوبہم مرض. کیسا مرض ہے؟ کفر، شرک، غفلت، ارتداد کا مرض ہے. اب یہی مرض ہمارے دلوں سے دور ہونا، ہمارا قلب صاف ہونا، اسی لیے اللہ رب العزت رمضان اتارا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی یہی مرض ہٹانا ہے. آپ ان 30 دن کے اندر کیسا نہ کیسا فجر کے عادی بننا، لت لگنا، فجر کی، ظہر کی لت لگنا آپ کو، عصر کی لت لگنا، مغرب کی، عشاء کی لت لگنا آپ کو، اور عشاء کے بعد تراویح جو پڑھی جا رہی نا، یہی اصل آپ نمازی بننا، لت لگنا نماز کا. اگر تلوار رکھ دی گئی، آپ بولنا عصر کا وقت ہے ذرا بول. حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بولے نا، دیکھیں آپ پورا خاندان جو ہے شہید ہو گیا، صرف اور صرف ڈیرے میں صرف اور خواتین ہیں. آپ کی اولاد شہید ہو گئی، آپ کیا درس دے گئے کربلا میں؟ اللہ کو پکڑنا. فی قلوبہم مرض. وہی مرض یزید کے پاس تھا. گورنر، مال و دولت، محلات سب تھے اس کا نے. کیا ہوا؟ ایمان بھی تھا جس کا نے،
ایک اعتبار سے تابعی ہے یزید، صحابیوں کو دیکھا، کئی حدیث یاد تھے اس کو، قرآن کی تفسیر اچھا بولتا تھا انہیں بھی. ہوا کیا، اس کے دل کے اندر مرض، قرآن جس واسطے نازل ہوا تھا اس میں استعمال نہیں کر سکا، حسد میں ایسا جلا کہ اہل بیت سے دشمنی کر بیٹھا، اس کے دل میں مرض تھا. فی قلوبہم مرض، کیسا مرض ہے وہ، وابصارہم غشاوہ، وعلی ابصارہم غشاوہ، بول رہے اللہ رب العزت کی ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ہیں. ایسے پردے ہیں، ایک تو دل کے اندر مرض ہے، آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، ان لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہے. ایسا ہے، حرام کام کا ارتکاب کرتے کرتے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، نمازی بن رہے ہیں، سب بن رہے ہیں، اب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ چاہے آپ کو بخشے، چاہے آپ کو جنت میں ڈالے. ہاں، پر ایسا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود چھوڑ دے رہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. رمضان آ رہا، کئی ایسے نوجوان ہیں منہ میں گٹکا ہے ان کے، کئی ایسے نوجوان ہیں جن کے دل کے اوپر گزر رہا ہے کہ رمضان کا ایسا بابرکت مہینہ ہے، ہم یہ کیسا کام کرنا، اللہ کو کیا جواب دیں گے، ایسا کچھ گزر رہا نہیں دل کے اندر سے خیال. کیوں؟ ان کے دلوں میں مرض ہے. اور اللہ رب العزت بھی کیا کر رہا، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ رب العزت نے اس کی بیماری کو بھی بڑھا دیا. کیوں بڑھا دیا؟ کہ اللہ رب العزت یہ چاہ رہا کہ جب انہیں میرے کو نہیں چاہ رہا تو میں اس کو کیوں چاہوں. رحمان کے اعتبار سے اللہ رب العزت سانس دے رہا، کھانا دے رہا، پر اصل نہیں دے رہا. ابو جہل نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے انتہا بے ادبی کرا صاحب، پر اللہ رب العزت کبھی اس کے لیے رزق کا دروازہ نہیں بند کرا. حضور سیدنا موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرعون بے انتہا تکالیف دیا، پر اللہ رب العزت کبھی بھی ذلت کا دروازہ نہیں کھولا اس کو. ہاں، ایک چیز اللہ رب العزت بند کرا، سجدے کی توفیق، درود کی توفیق کھینچ لیا. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے، ایک درود پڑھنا اور ایک سجدہ کرنا مولا کے اوپر. یہی اللہ رب العزت بند کر دیا آج کل کے ہمارے غافلین مسلمین کے اوپر. وہ لوگ یہ سوچ رہے کہ روزہ نہیں رہے تو کیا ہوتا، نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوتا. ایسا نہیں ہے، تمہارے اوپر کیا دروازہ بند ہو گیا وہ تم کو نہیں معلوم. اللہ رب العزت وہی بول رہا، وما یشعرون، وہ نہیں جانتے، شعور نہیں ہے لوگوں کو کہ ان کے اوپر میں نے کس کا دروازہ بند کر کے رکھا ہے. فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، یہی تو دردناک عذاب ہے. ایک عذاب ایسا ہے کہ جو معلوم ہوتا، اور ایک عذاب ہے ہمارے کو بیماری سے نہیں معلوم ہو رہی کہ کیسی ہے. کیوں ایسا ہے؟ بما کانوا یکذبون، جس کے اوپر وہ جھٹلا رہے. منافقین، مشرکین، کفار جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جھٹلا کے یہ سمجھ رہے تھے کہ کامیاب ہے. آج وہ لوگ اپنے اپنے خبروں کے اندر ہے کہ آج انہوں کا یہی جواب ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بما کانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا منافقین سے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اوپر فساد مت مچاؤ. اب اس کے اوپر فساد کے اوپر تھوڑا بول دوں گا میں. فساد ہے کیا آخر، کس کو بولتے فساد؟ فساد مطلب یہ کہ کسی چیز کا حق ادا نہ کرنا، یہی فساد ہے. کسی چیز کا حق ادا نہ کرنا یہی فساد ہے. ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لڑائی کم ہونا. ایک شخص کو بلا رہے کہ آپ یہاں کی جو لڑائی ہے نا بھائی کم کیجیے آپ اس کو. حضرت کیا کرے، ٹھیک ہے بول کے میں لڑائی کم کرتا ہوں بول کے گئے، الٹا انہوں ایسا لڑائی بڑھا دے کے آ گئے. اب آگے بات کیا بولیں گے بھائی، آپ کیا فساد لگا کیا ہے بھائی، سالوں پرانے باتیں لے کے آ کے آپ ادھر بول دیا اور الٹا لڑائی بڑھ گئی. یہی فساد ہے. منافقین یہ کرتے تھے کہ آتے تھے ہم کلمہ پڑھ رہے بولتے تھے، باہر جا کے کیا کرتے تھے، کلمے کی دعوت دینے کے بجائے الٹا ان لوگوں کا جو ایمان کاذبہ تھا، جو جھوٹا باطل ایمان تھا، اس کو مضبوط کرتے تھے لوگ. یہی ہے فساد. ایک نوجوان ہے، اس کو چاہیے یہ تھا کہ رمضان کے روزے پابندی سے رہنا، تراویح پابندی سے پڑھنا، تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا. ایک نوجوان کی بات کر رہے ہیں، بوڑھے کی نہیں، نوجوان. پر ہمارا نوجوان کیا کر رہا، اپنے آپ کو وہی فساد کے کاموں میں مشغول رکھ رہا. اور اچھا وہ فساد کے کاموں کی دعوت بھی دے رہا. کیا رہتے یار روزہ، کیا ملتا تراویح پڑھنے سے آپ کو؟ ایسے جو باطل خیالات ہیں اس کے، جو کہ حقیقت کے پر مبنی نہیں ہے. تراویح پڑھنے سے بہت کچھ ملتا ہے، روزہ رکھنے سے بہت کچھ مل جائیں گا آپ کو. اللہ الغنی، اللہ ہی مالدار ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. کسی کا ذاتی مال نہیں ہے دنیا میں، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. پر ایسی دعوت دے رہا. تو وہی ہمارے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ،
فساد مت بچاؤ زمین کے اوپر. وہ لوگ کا کہنا یہ تھا کہ قالوا انما نحن مصلحون, ہم کیا فساد مچا رہے, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. کیا اصلاح کر رہے ہیں آج کل کے ہمارے نوجوانوں کو؟ آپ ایک نوجوان ہے تو آپ کو یہ کام کرنے آنا, آپ جب دکان پہ بیٹھے تو آپ کو 10 جھوٹ بولنے آنا, کیا مطلب؟ اصلاح ہے یہ. آپ جھوٹ بولنے سے دکان چلیں گی. پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان یہ ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی جو ہے نجات کی طرف لے کے جاتی اور جھوٹ جو ہے ہلاک کر دیتی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑھ کے سچے ہو گئے. قالوا انما نحن مصلحون, وہ لوگ کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے کے واسطے آئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اللہ رب العزت آگے تنبیہ کر رہا, وارننگ دے رہا اللہ رب العزت, اللہ آگاہ ہو جاؤ. یہ کون بول رہا؟ اللہ, ہمارے دل کو دھڑکانے والا بول رہا اللہ. اللہ جو ہے بول رہا آگاہ ہو جاؤ, ہماری اترتی اور چڑھتی سانسوں کا مالک وہ بول رہا آگاہ ہو جاؤ. ہمارے آنکھوں کے اندر جو بصارت رکھا انہیں بول رہا آگاہ ہو جاؤ. کان میں جو سماعت رکھا بول رہا آگاہ ہو جاؤ. انبیاء کے دلوں کو دھڑکانے والا اللہ وہ بول رہا آگاہ ہو جاؤ. میرے طرف سے وارننگ ہے, آگاہ ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ. انہم ہم المفسدون, بے شک وہی فساد مچانے والے ہیں لیکن ان لوگوں کو شعور نہیں ہے. شعور نہیں ہے مطلب وہ لوگ جان نہیں سک رہے کہ آخر کون سی ذات کے اوپر ہم ایمان لا رہے, آخر ہما کو کرنا کیا ہے. رمضان کا مہینہ یہی سکھانے کے لیے آ رہا, تراوی یہی سکھانے کے لیے آ رہی. عزیزان محترم, کبھی خوشی کا موقع آیا تو اللہ رب العزت اپنی عبادت عبادت کم کرو بول کے نہیں آیا کہیں بھی. عید کا دن خوشی کا دن ہے, الٹا عبادت بڑھ کے ہے اس کے اندر. ایک عید کی نماز واجب ہے اپنے لیے. قربانی کا دن عید کا دن بولتے ہیں, اس کے اندر بھی ایک عبادت بڑھ کے ہے. کیا؟ عید کی نماز. خوشی میں نماز, غم میں نماز, عبادت ہی مقصود ہے. عبادت ہی مقصود ہے. اللہ رب العزت کو بنایا ہی اسی لیے گیا انسان تاکہ وہ میری عبادت کرے. بولے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان اور جن کو بنایا ہی نہیں مگر صرف میری عبادت کے لیے. اچھا, آپ کی عبادت نہیں کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا کیا؟ ذرا آپ تصور کیجئے, اتنی بڑی کائنات ہے, کائنات کے اندر حاملین عرش ہے, عرش مبارکہ ہے, جبریل علیہ السلام ہے, میکائیل علیہ السلام ہے, کئی مقرب فرشتے ہیں, کئی ایسے مخلوق ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں. پوری کائنات ہے. پوری کائنات کے اندر کتنی کنٹریز ہیں, کعبۃ اللہ ہے, کئی جنے کئی طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے. بیت المعمور ہے, 7ویں آسمان کا کعبہ, وہاں پہ کئی فرشتے طواف کر رہے. آسمانوں کے پر فرشتے رکوع میں, سجود میں, قیام میں تسبیح کر رہے. آپ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ایک اسٹیج کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ نہیں بول رہے تو اللہ کا کیا نقصان؟ کچھ نقصان نہیں. اگر آپ بول لے تو آپ کا الٹا فائدہ ہے. آپ روزہ رکھ لی آپ کا فائدہ ہے. اللہ کی کبریائی کے اندر کچھ نقصانے والا نہیں ہے, کچھ نقصانے والا نہیں ہے. آپ کے درجات بلند ہوں گے. صرف یہ بات جب سمجھ میں آئیں گی جب آپ کے دل کے اندر کا مرض کم ہوگا, آپ کے آنکھوں کے اوپر کے پردے ہٹیں گے, اللہ رب العزت آپ کے دل کے اوپر سے مور ہٹائیں گا, تو یہ بات سمجھ میں آئیں گی. دنیا کا سب سے بڑا سچ قرآن سچا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے, اللہ ہے, یہی سچ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ بول رہا وہ سچ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں, اگر وہ قرآن کے تعلق سے قرآنی سے لی گئی بات ہے, احادیث سے لی گئی بات ہے تو بولیں گے ہاں یہ سچ ہے. اسی کے اوپر تمام پوری کائنات ٹکی ہوئی ہے. اللہ یہی بول رہا کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. ابلیس کا ایک ہی کام ہے میرے دوست, آپ اللہ کے قریب نہیں ہونا. اس کا یہی کام ہے. آپ کو ایسی لذت دلائیں گا تراوی نہیں پڑھنے میں, آپ کو ایسی لذت دلائیں گا روزہ نہیں رکھنے میں. اس کا مقصود یہی ہے, اس کا ہدف, اس کا ٹارگٹ یہی ہے کہ ایک ایک جنے کو چن چن کے میں اللہ سے دور کروں گا. پر قرآن کا مقصد, انبیاء کا مقصد, رسول کا مقصد, رمضان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو غفلت سے نکالنا, اللہ سے جوڑنا. کیا کرتا شیطان؟ الشیطان یعیدکم الفقر. اگر آپ تم زکات دے دیں گے تم غریب ہو جائیں گے, تم اگر صدقہ خیرات کر دیں گے تو تمہارے پاس کیا رہیں گا, ایسا خوف ڈالتا دل کے اندر.
حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے، خیرات کرنے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا۔ اگر ہم ایمان لا لیے اللہ ایک ہے بول کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات پہ، تو یہ بات پہ بھی ایمان لانا فرض ہوا۔ کیا ایسا ہے کیا تھوڑے باتوں کے پر ایمان لاؤں گا، تھوڑے باتوں کے پر نہیں لاؤں گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو ایسا خوف دلا رہا شیطان ہمارے کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اللہ کی بات ایک طرف رہیں گی، اور جو ہمارے دل کے اندر جو بات ڈال رہا وہ ایک طرف رہیں گی۔ دیکھ لو آپ، شیطان یعیدکم الفقر، کیسا فقر دلائے گا؟ غریب ہو جاتے بھائی، ارے اس کو دے دے رہے، افطار میں کیا رہیں گا کھانے، اب بھی تو پکا، اس کو پکا ہے، اس کو دینے کے واسطے پکا ہے کیا؟ ایسے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، آپ کو غلط کاموں کی طرف الجھائیں گا۔ کیا کریں گا؟ روزہ کئی کو رکھ رہے بھائی، بغیر گٹکے کے آپ نہیں رہ سکتے، بغیر سگریٹ کے آپ نہیں رہ سکتے، کیسا؟ ارے اتنی بڑی اتنا بڑا میرا کام ہے، 24 گھنٹے کام کرنے والا، میں کیسا رہوں؟ میرے کام میں سے میرے کو نکال دیں گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، پر اللہ کیا کرا؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، اللہ رب العزت جو ہے مغفرت کی طرف بلا رہا۔ یہ میرے بندے تو میرے پاس آ جا، میں تجھے دوں گا، میں تیرے حاجتوں کو پورا کروں گا۔ کیوں؟ انہیں ہی رب العالمین ہے۔ ایک بات یاد رکھ لینا کہ شیطان کے اگرچہ ہم کتنی بھی بات مانے ہوں گے، پر انہیں ہمارا رب ہو ہی نہیں سکتا۔ پالنا تو صرف اللہ ہی کو ہے، خوشی کا مالک اللہ ہی ہے۔ اگرچہ کہ ہم کتنا بھی سوچ لے رہے، کتنا بھی سمجھ لے رہے، کتنا بھی آگے جا رہے ہوں گے، دنیا کبھی بھی کسی کو اطمینان نہیں دی۔ یزید اگرچہ کہ کتنا بھی کر لیا اہل البیت کے اوپر ظلم، کبھی کیا اطمینان سے رہا؟ یزید کیا کرا؟ حضور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اس کے 2 سال کے بعد انہیں مر گیا۔ کیا ملا؟ وہ 2 سال کے اندر بھی بہت پریشان تھا، کچھ بھی نہیں ملا۔ وہی بول رہا اللہ رب العزت کہ جب انہوں کو کہا گیا کہ فساد مت مچاؤ، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھیں گے آپ کئی جنے ملتے ہمارے کو، کیسی اصلاح کر رہے ہیں ہم نوجوانوں کی۔ دنیا میں رہ تو بولنا پڑتا، دنیا معلوم ہونا پڑتا، چلنا پڑتا آگے۔ ایک حقیقتاً واقعہ بول رہا ہوں میں کہ ایک نوجوان ملا تھا مسجد کے باہر، حقیقت واقعہ ہے۔ کیا کرا؟ باہر گئے تھے صاحب کمانے کے لیے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ آ گیا، تیار ہو گیا، اور پکڑ کے سینہ پکڑ کے لو لیے، سینے کو لگا کے والد صاحب کو رو لیے، سب کر لیے، اندر لے کے گئے، نماز جنازہ چل رہی۔ دیکھے کہ جو بیٹے تھے صاحب باہر ٹھہرے ہوئے، پوچھا گیا کہ صاحب آپ کہیں کو باہر ہے؟ اب آپ بیٹے کا جواب سنے تو آپ خود پریشان ہوں گے۔ بیٹا بول رہا ہے یہ جو کر رہے نا میرے کو نہیں معلوم۔ یہ نوجوان ہے۔ اب وہ جو میت شریف تھی والد صاحب کی، ان کی کوشش تو یہی تھی کہ میرا بیٹا آگے بڑھنا، جیسا ہونا چاہے ویسا آگے بڑھ گیا بیٹا۔ کیا یہی آگے بڑھنا ہے؟ شریعت اسلام آپ کو دنیا کمانے سے نہیں روکتا صاحب۔ ہاں اگر آپ شریعت کو نہیں جان رہے، آپ اسلام کو نہیں جان رہے، تو دنیا کمانا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ یہ نوجوان کو دیکھیے، آپ یہ حقیقی واقعہ بول رہا ہوں میں، حیدرآباد کا واقعہ ہے یہ، کہ وہ بول رہا، وہ شخص بول رہا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا لوگ، میرے کو نہیں معلوم یہ کیا کرتے، نہیں معلوم ہمارے کو، اس لیے میں جا کے شامل بھی نہیں ہو رہا ہوں۔ تو بولیے، باہر گیا، کمایا، اچھا سے اچھا کفن لا کے دیا، اچھی جگہ خبر بھی ڈھونڈ لیا والد صاحب کو، پر جواب تو دینا ہے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گا کہ میں نے تجھے ایک آل دی تھی، تو وہ آل کو کہاں لگایا؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، وہ مال تو کہاں صرف کرا؟ میں تے کو رمضان سے نوازا تھا، وہ رمضان کا مہینہ وہ پل پل تو کدھر گوایا؟ یہ سوال ہونا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پچھلی آیت میں گزرانا کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے انشاءاللہ بیان کریں گے آیت نمبر 12 سے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے خطائیں ہوئے ہیں مولا ان سب کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پڑھنا اور سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا سکھا دے۔ اللہ رب العزت اس محفل کے
اس محفل جو اب لگائی گئی ہے، اللہ رب العزت اس محفل سے دوبارہ ہم سب کو نوازے. جو ہمارا مقصد ہے اللہ رب العزت مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مسلمین مسلمات کے پریشانیوں کو دور فرما دے، اور جتنے گزر گئے ہیں مسلمین مسلمات ان سب کو جنت المعلی میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.